کیا مزید فیصلے ہوتے ہیں اور آج ہو بھی جاتے ہیں فیصلے کہ نہیں، ابھی تو ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سیزن پالیٹیشین جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. گڈ مارننگ. ذرا یہ بتائیے گا کیا سوچ ہے، پہلے تو ذرا یہ کنفرم کر دیں کہ کیا نواز شریف صاحب پریمیئر شپ کی کینڈیڈیٹ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب وہ امیدوار نہیں ہیں وزیر اعظم کے؟ نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے اور کوئی اس کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. جماعت نے فیصلہ کرنا ہے اور جماعت کے کینڈیڈیٹ نواز شریف ہی ہیں. اچھا، تو کل کو نواز شریف کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو ان کا اختیار ہے. اچھا جاوید صاحب، ویسے پیپلز پارٹی کی بھی ملاقاتیں آپس میں جاری ہیں، آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے میں وہ آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ ایک آپشن پہ تو نہیں جا رہے نا، تو وہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کیا مختلف آپشنز ہیں. ایک 2.5 سال والا آپشن بھی ہے جس کو پیپلز پارٹی اکثر مسترد کرتی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ سابق صدر زرداری کو صدر بنانے کے لیے بھی ایک آپشن سامنے آ رہا ہے، جس میں پھر نیچے آپ لوگوں کا پریمیئر کون ہوگا. تو کیا کیا مختلف آپشن زیر غور آئے میٹنگ میں، ذرا بتائیں تو. دیکھیں، جہاں تک میٹنگ کا تعلق ہے میں تو اس کا حصہ نہیں اور نہ میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو 2.5 سال والی بات آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ ہماری طرف سے نہ کوئی یہ ان کو آپشن دی گئی ہے، نہ اس پہ مطلب بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ 2.5 سال آپ رکھ لیں 2.5 سال وہ رکھ لیں. سخت ترین فیصلے آپ کو معیشت کے حوالے سے کرنے پڑیں گے پہلے 2 سالوں میں. تو آپ جو پہلے مشکل ٹائم ہے وہ کسی اور کو دے دیں اور جب اس کا رزلٹ آنا ہو تو آپ کسی تیسرے کو دے دیں. یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح، اور نہ اس طرح کبھی کوئی حکومت چلتی ہے. ہم نے یہ تجربہ بلوچستان اسمبلی میں کر کے دیکھ لیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ، اور خاص طور پر مرکز میں تو ممکن ہی یہ چیزیں نہیں ہیں. بالکل. اچھا جاوید لطیف صاحب، ایک چیز بتائیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک جو چیز خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے، جو فیصل کریم کنڈی بار بار کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بلاول یا تو وزیر اعظم بنے، نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں. اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں پھر آپ کس سے اتحاد کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پیپلز پارٹی کا کہنا ہے یہ ان کا اختیار ہے، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیں، وہ اقتدار میں آنا چاہیں. اقتدار میں نمبر گیم سے آئیں گے تو آپ کی حکومت بھی نہیں بن پائے گی نا جاوید لطیف صاحب. ہاں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں اگر میں ممبر ہوتا تو میں تو یقیناً یہی تجویز دیتا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. تو کیونکہ اب میں ممبر نہیں ہوں تو اس لیے یہ میری بات میں کو وہ ویٹیج نہیں مل سکتی، مگر میری ذاتی رائے اگر کوئی پوچھے تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اچھا، جاوید لطیف صاحب 2 نام ہیں، وہاں سے تو صرف بلاول کا نام ہے بطور وزیر اعظم. آپ کی پارٹی میں شہباز شریف کا نام بھی آتا ہے، لیکن کیا کوئی کنڈیشنز ہیں؟ کیا دونوں کیمپس ڈیفرنٹ ہیں، الگ سوچ پائی جاتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہم آج کر رہے ہیں وہ بھی محض اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نمبر گیم ہے اس کو دیکھتے ہوئے، ورنہ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ پہلے بھی آج بھی نواز شریف ہی ہیں. وہ خود فیصلہ کوئی کر لیں تو الگ بات ہے، مگر مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ صرف اور صرف نواز شریف ہیں. اچھا، اور جاوید صاحب، ہم نے سندھ میں تو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے اپنے نمائندے سے سوال کیا. آپ بتائیے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے کون ہاٹ فیوریٹ ہے؟ کیا آپ کے پاس خبریں ہیں؟ دیکھیں فیصل، جہاں تک پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تعلق ہے تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے. اچھا، ہاں، یہ ضرور ہے کہ فیصلہ مرکز کا ہونے کے بعد پنجاب کی بات کی جا سکتی ہے اور وہ کریں گے، کیونکہ ابھی مرکز میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی. پنجاب میں بھی اتنے آسان معاملات نہیں لگ رہے. اگر دونوں طرف کے انڈیپینڈنٹ ملا لیے جائیں، پی ٹی آئی بیکٹ اور آزاد، تو پھر وہ 138 کا نمبر بنا رہے ہیں، آپ کے 137 ہے. تو یہ نہیں صدف اس طرح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، ان کی تعداد 119 ہے، اور جو آزاد ہوئے ہیں، ایکچوئل آزاد ہوئے ہیں، ان کی تعداد 22 ہے. جی، اور 22 میں سے بھی
کوئی 14-15 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو ہم ٹکٹ نہیں دے پائے تھے اور وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے آ گئے. اب ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پہلے سے ہی مسلم لیگ کی طرف ہی ہے. تو وہ 22 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18-19 کے قریب تو ویسے ہی مسلم لیگ کے حامی دکھائی دیتے ہیں اور وہ شامل بھی کافی ہو بھی گئے ہیں اور کچھ ہو جائیں گے، آپ کو آج یا کل میں ہو جائیں گے. وہ 22 جو ہے وہ آزاد نہ سمجھے، وہ مسلم لیگ کا حصہ ہی سمجھیں. اچھا جاوید لطیف صاحب، یہ جو ریزلٹس آئے ہیں، یہ نون لیگ آپ ہی ہمارے شو میں دعوے کرتے تھے 120 نشستوں کے، 130 نشستوں کے. کیا انالیسز ہے آپ کا؟ یہ ہوا کیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ ہاں صدف، 2-3 چیزیں ہیں. جو ہمارا موقف تھا، جو ہم کہتے آئے کہ آئین قانون سے ماورا کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اداروں کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. جب اداروں نے کہہ دیا کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے، ہم خاموش ہو گئے اس پہ. مگر جو دوسرا فریق تھا جس کو آج کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ پھر انہوں نے وہ بات کرنی شروع کی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے اندر کتنا غم و غصہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ ماورائے آئین کی وجہ سے نقصان پاکستان کو زیادہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ووٹ ہوا. اور دیکھیں ضمنی انتخابات میں کوئی ضمنی الیکشن ایسا نہیں ہوتا تھا جو مسلم لیگ جیتتی نہیں تھی. اسی طرح آج جو انہوں نے موقف اپنایا اس سے ان کو ووٹ ملا، حالانکہ وہ تمام حدود کراس کر گئے جو قانون نہیں اجازت دیتا، جو ریاست اجازت نہیں دیتی. اس کے باوجود لوگوں نے کچھ دیکھیں. اس کے باوجود بھی ایک اور چیز بھی ہے صدف جی، کہ اگر ان کی مقبولیت ہی خالی دیکھنی ہے تو بھائی ان کی مقبولیت آپ کو کے پی کے میں نظر آ گئی، آپ کو ان کی مقبولیت جو ہے یا وہ گراف جو ہے وہ آپ کو نظر آ گیا کہیں کہیں پنجاب میں. وہ کراچی میں کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ اندرون سندھ میں کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ بلوچستان میں کیوں نہیں نظر آیا؟ دیکھنے والی بات یہ بھی ہے. اچھا، تو میں ابھی بہت سی چیزیں وہ تو ایک یہاں پر بھی سوال انہوں نے اٹھائے ہوئے نا، بہت ساری سیٹوں پر مقبولیت کی اگر بات ہو رہی ہے. جاوید لطیف صاحب ایک چیز اور بتا دیں، کمزور اتحادی حکومت میں نواز شریف کتنا انٹرسٹڈ ہے؟ کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھا کہ جو 5-7-2 سیٹوں والے جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں. تو یہ کمزور حکومت کتنی ایکسیپٹیبل ہے نواز شریف؟ دیکھیں نواز شریف جس کو میں جانتا ہوں وہ کمزور حکومت میں کوئی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اور ایسے حالات میں اور نہ کرنا چاہیں گے. ہاں کوئی جماعت کا فیصلہ آ جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر نواز شریف ذاتی طور پہ میری رائے ہے ان کے بارے میں کہ وہ کبھی چاہیں گے نہیں. باقی کیونکہ جماعت کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو لیڈرشپ کو جماعت کا فیصلہ بھی ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب گفتگو کرنے کے لیے اور نون لیگ کے قیام